بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیاطین کی عیاری اور مکاری بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا شیطان سے ایک سوال اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت سید نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب سفینہ میں سوار تھے تو وہاں اچانک ان کو شیطان نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز معلوم نہ کر لوں۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تیرا راز مجھ کو بتا کہ تو گمراہ کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 5 باتیں ہیں، لیکن 5 میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں، وہ 2 ہی ہم کو بتا دے، اس لیے اصل تو وہی ہے۔ وہ 2 باتیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، آپ وہ سن لیجئے، ایک حسد ہے اور ایک ہرس۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گر گیا اور ہرس سے حضرت آدم علیہ السلام گر گئے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتے یہ حکم الہی سن کر سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کو تکبر نے روکا، تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گر گیا، اب میں کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا چاہتا تھا۔ یہ ہے حسد، جو کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھیں، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھیں یا دولت کی فراوانی دیکھیں تو اس وقت اس دل کے اندر یہ خواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیز چھین لی جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حسد کی بیماری ہے۔ یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے اور حسد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین سے بچائے۔ شیطان مردود نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے، ان کا مقام اتنا بلند فرمایا ہے، میں ان کو بھی گراؤں گا، اللہ کی نظروں سے جیسے میں گر گیا ان کو بھی گراؤں گا۔ اس کے بعد اس میں حسد پیدا ہوا اور وہ اس فکر میں رہا کہ ان کو کس طرح ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ہے حسد، جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا اور وہ اللہ کا اتنا فرما بردار ہونے کے بعد عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے پھل کھانے کو منع کیا گیا تھا کہ تم اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے بہکائے میں نہ آنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اس پھل کو کھا لیا کہ شیطان نے قسم کھا کھا کر کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس درخت کے پھل کو تم ضرور کھاؤ، اس کو کھانے سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا، تم بھی فرشتہ بن جاؤ گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ پاک نے ان کو منع فرمایا تھا۔ اس کے بعد شیطان نے ان کو کہا کہ مجھے حسد نے تباہ کیا اور ہرس کی بیماری نے آپ کو تباہ کیا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا۔ شیطان جو کہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم کھا کر کہا تھا کہ میں آپ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا اور تیرے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کروں گا اور اپنی رحمت کے صدقے ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے پناہ دے، آمین۔